نومبر کی ماہ میں ایک شریف گھرانے کی لڑکی کی شادی ہوئی۔ لڑکا سرکاری نوکری کرتا تھا اور شریف بھی تھا، اسی لیے رشتہ بھی آسانی سے ہو گیا تھا۔ مگر شادی کی رات جب دلہا اپنے کمرے میں آیا تو دیکھا بیوی رو رہی ہے۔ وہ سمجھا شاید گھر والوں کی جدائی کا غم ہے۔ شوہر نے پوچھا کیا ہوا؟ بیوی نے بدتمیزی سے جواب دیا کہ تمہیں کیا ہے؟ شوہر بولا کہ یہ پوچھنا میرا فرض ہے۔ شوہر بیوی کے تھوڑا قریب گیا تو کہنے لگی ہاتھ مت لگانا، مجھے بس ابھی طلاق دو۔ شوہر نے گھبراتے ہوئے پوچھا کہ طلاق کیوں؟ بیوی میں کسی اور سے محبت کرتی ہوں۔ شوہر تو پھر مجھ سے شادی کیوں کی؟ بیوی بولی میرے گھر والوں نے زبردستی کی۔ شوہر کیا اب بھی وہ تم سے شادی کرے گا جس کے لیے تم یہ سب کر رہی ہو؟ بیوی بالکل کرے گا، وہ میرے بغیر نہیں رہ سکتا۔ شوہر نے پوچھا کیا تمہیں اس کا نمبر یاد ہے؟ بیوی اس کا نمبر میں کیسے بھول سکتی ہوں؟ شوہر نے جیب سے موبائل نکال کر اسے دیا اور کہا اس کو کال کر کے کہو کہ تم نے اس کی خاطر طلاق لے لی ہے۔ بیوی نے نمبر ملایا، آگے سے آواز آئی ہیلو، کان میں سعدیہ۔ کون سعدیہ؟ وہ بولی دیکھو میں اس وقت بہت دکھ میں ہوں اور تم تو مجھے کبھی نہ بھولنے کے وعدے کرتے تھے، تو 2 دنوں میں ہی بھول گئے۔ دیکھو تم نے مجھے فون کیوں کیا؟ میں تم سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ میں یہاں تمہاری خاطر طلاق لے رہی ہوں اور تم بات ہی نہیں کرنا چاہتے۔ دیکھو جو ہونا تھا ہو گیا، اب طلاق لے بھی لو تو میرے گھر والے ایک طلاق یافتہ لڑکی سے شادی نہیں کریں گے، کیونکہ میرے گھر والے کبھی ایک طلاق یافتہ لڑکی کو اپنے گھر میں نہیں لائیں گے۔ اور کیا تم بھی میرا ساتھ نہیں دو گے؟ سعدیہ تم میری زندگی سے جا چکی ہو، اب مجھ سے کبھی بھی رابطہ کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ یہ کہہ کر اس نے کال کاٹ دی۔ لڑکی نے اپنے شوہر کی طرف دیکھا، وہ بھی پاس کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ لڑکی افسردہ سی ہو گئی تو شوہر اسے اکیلا چھوڑ کر باہر نکل گیا۔ لڑکی کا سر چکرانے لگا تھا، کچھ ہی پل میں وہ ہوش کھو چکی تھی۔ شوہر تھوڑی دیر باہر گزارنے کے بعد جب کمرے میں آیا تو بیوی بے ہوش پڑی تھی۔ وہ پہلے تو اسے دیکھ کر گھبرا گیا، پھر تھوڑی ہمت کر کے گھر والوں کو آواز دی اور اسے ہسپتال لے گئے۔ وہاں جا کر پتہ چلا کہ بیوی کو کوئی دماغ کا مسئلہ ہو گیا ہے، شاید کوئی صدمہ ہے۔ لڑکے کے گھر والے لڑکے کو شک کی نظر سے دیکھنے لگے، جیسے اس نے کوئی پریشانی والی بات کی ہو، مگر وہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی لا علمی کا اظہار کرتا رہا۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر کمرے میں سے باہر نکلتا ہے۔ وہ شوہر کو ایک طرف لے کر جا کر کہتا ہے تمہاری بیوی کو کسی بات کا گہرا صدمہ ہے، میں نے دوا تو دے دی ہے، اب بس اسے آرام کی ضرورت ہے، اب آپ اسے گھر لے جا سکتے ہیں۔ شوہر بیوی کو گھر لے کر آتا ہے۔ گھر پہنچتے ہی سب گھر والے دلہن کے گرد جمع ہو گئے اور حال دریافت کرنا شروع کر دیا، مگر دلہن خاموش رہی۔ لڑکے نے گھر والوں سے کہا اسے آرام کی ضرورت ہے اور سہارا دے کر کمرے میں لے آیا۔ اندر جا کر وہ اس کے کان کے قریب منہ لے جا کر سرگوشی کے انداز میں پوچھتا ہے اب طبیعت کیسی ہے؟ جی ٹھیک ہے، آہستہ آواز میں جواب آتا ہے۔ تھوڑی دیر کی خاموشی کے بعد دلہن کہتی ہے میں نے رات کو آپ سے غلط لہجے میں بات کی، اس کے لیے مجھے معاف کر دیں۔ شوہر ارے معاف کیا، تم دماغ پر زور نہ دو، اور ہاں میں بھی ایک بات پوچھوں؟ بیوی جی پوچھئے۔ شوہر اچھا اب تمہارا کیا ارادہ ہے؟ کچھ نہیں، بس اب مجھے زندہ نہیں رہنا، خودکشی کر لوں گی۔ شوہر خودکشی کیوں؟ کیونکہ جو گناہ میں نے کیا ہے اس کی سزا صرف خودکشی ہو سکتی ہے۔ گناہ؟ کون سا گناہ؟ محترمہ محبت کا گناہ۔ میں نے محبت کی تھی۔ شوہر مگر محبت گناہ تو نہیں۔ بیوی مگر جب محبوب بے وفائی کرے تو محبت گناہ بن جاتی ہے۔ شوہر بے وفا کوئی نہیں ہوتا، مگر حالات کے ہاتھوں مجبور ضرور ہوتا ہے۔ اب تم اپنے ہاتھوں مجبور
اب تم اپنی ہی مثال لے لو، تم نے اپنے باپ اور بھائیوں کی عزت کی خاطر اپنی محبت کو قربان کر دیا۔ بیوی ساری گفتگو سے بیزار ہونے لگی۔ شوہر بھی بات مختصر کرتے ہوئے، میں کل سے آفس جاؤں گا۔ شوہر، تم میری بیوی ہو اور تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ میں کہاں جا رہا ہوں اور کہاں گیا ہوں۔ بیوی، دیکھیے، مجھے یہ بتانے کی زحمت نہ کریں تو اچھا رہے گا۔ مجھے آپ کے کام سے کوئی سروکار نہیں۔ مجھے سب مردوں سے نفرت ہو گئی ہے۔ سارے مرد ایک جیسے ہی ہوتے ہیں۔ شوہر، اچھا تو کیا مجھ سے بھی نفرت کرتی ہو؟ بیوی، کیا آپ مرد نہیں ہیں؟ شوہر، کیا تم ان مردوں میں اپنے والد اور بھائی کو بھی شامل کرتی ہو؟ بیوی کچھ بولنے ہی لگی تھی کہ شوہر کے موبائل کی گھنٹی بجی اور وہ فون سنتا ہوا کمرے سے باہر آ گیا۔ بیوی لیٹے لیٹے ہونے والی گفتگو کے متعلق سوچنے لگی۔ شوہر کے موبائل پر کال اس لڑکی کے والد کی تھی جو بیٹی کا حال پوچھ رہا تھا، اور شوہر بڑے ہی ادب سے بات کر رہا تھا۔ شوہر واپس آیا تو بیوی نے پوچھا، کس کی کال تھی؟ شوہر مسکراتے ہوئے، آپ کو تو کوئی مطلب نہیں ہے، رات کافی ہو چکی تھی۔ شوہر اپنا تکیہ اٹھا کر صوفے پر چلا جاتا ہے جبکہ بیوی بیڈ پر سوئی ہوتی ہے۔ بیوی آہستہ سے بولی کہ آپ نے کسی کو بتایا کیوں نہیں؟ شوہر، کیا بتاتا، یہی کہ ہمارا بستر الگ ہے۔ ارے کیا ہو گیا ہے، یہ ہمارا میاں بیوی کا معاملہ ہے، میں کسی اور کو کیوں بتاؤں گا؟ اب سو جاؤ اور صبح مجھے فجر کے لیے جلد اٹھا دینا۔ آفس بھی جانا ہے۔ بیوی کے منہ سے بے اختیار جی نکل جاتا ہے۔ صبح جب شوہر کی آنکھ کھلتی ہے تو بیوی پہلے ہی نماز پڑھ رہی ہوتی ہے۔ شوہر وضو کر کے مسجد چلا جاتا ہے۔ جب واپس آتا ہے تو بیوی کچن میں کھانا پکا رہی ہوتی ہے۔ شوہر حیران ہوتا ہے کہ یہ سب اچانک کیسے ہو گیا، شوہر حیران ہوتا ہے کہ یہ کیسے اچانک سدھر گئی۔ تھوڑی دیر میں وہ ناشتہ لے کر آتی ہے اور شوہر سے بولتی ہے، میں آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ جی بولیے، شوہر نے خود کو سنجیدہ ظاہر کرتے ہوئے کہا۔ میں بہت بری ہوں نا؟ جی نہیں، آپ تو بہت اچھی ہیں۔ بیوی، دراصل میں ایک غلط لڑکی ہوں، میں نے کسی غیر سے محبت کی، آپ کے گھر والوں کے سامنے آپ کو پریشان کیا۔ مجھے لگتا ہے آپ مجھ جیسی لڑکی کو کبھی قبول نہیں کریں گے۔ اگر آپ مجھے معاف کر دیں تو۔ ارے کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ تم میں ہو، میں نے تم سے نکاح کیا، جو غلطی تم سے ہوئی ہے اس کی تم نے معافی مانگ لی اور میں نے بھی معاف کر دیا۔ میں جانتا ہوں کہ ایک طلاق یافتہ لڑکی کو اس معاشرے میں کس نظر سے دیکھا جاتا ہے۔